معزز سامعین گرامی قدر، رمضان اپنے ساتھ بہت سی عبادتوں کو لے کے آتا ہے، لیکن رمضان کا ایک جو بنیادی فلسفہ، غرض و غایت اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، گناہوں سے آلودہ ہے، گناہوں سے ہٹا ہوا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس ماہ مبارک میں گناہوں سے پاک اور صاف فرما لے۔ وہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرے، اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو جائے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لے۔ بنیادی طور پہ ناکام اور نامراد، خائب و خاسر اس کی ناک خاک آلود ہوگی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا۔ بنیادی طور پہ اگر گناہوں کے ساتھ، گناہوں کے قافلے کے ساتھ لاکھوں کروڑوں گناہوں کو لے کے اس مہینے میں داخل ہوا تھا اور وہی لاکھوں کروڑوں گناہ اس کے ساتھ ہی رمضان کے ساتھ نکل گئے، تو پھر ایسے رمضان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس کلام حمید کی ابتدا آپ کی اور میری تشفی اور تسلی کے لیے جن الفاظ کے ساتھ کی ہے، میں اور آپ صرف اس کے اوپر غور کر لیں تو ہمیں اللہ رب العزت کی اس وسیع و عریض رحمت کے اوپر یقین آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدا میں سورۃ فاتحہ کو نازل کیا، یعنی قرآن پاک کی ابتدا میں سورۃ فاتحہ کو رکھا، اور سورۃ فاتحہ سے بھی پہلے ایک آیت کو رکھا۔ وہ کون سی آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو قرآن پاک کی ابتدا میں ایک تعارف کروانا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت بڑا رحمان ہے اور جو بہت بڑا رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم طالب علم ان کے مطلب تو جانتے ہیں، لیکن آپ کو بھی تو ان کا مطلب آنا چاہیے۔ الرحمن ایک ڈائی ہے، ایک وزن ہے، ایک خاص قسم کا ردم آپ سمجھ لیں۔ عربی گرامر کے لوگ اس ڈائی کو سمجھتے ہیں۔ الرحمن ایک خاص وزن ہے، اور یہ عربی لغت کے اندر جب کسی لفظ میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر مفہوم اور مراد یہ لی جاتی ہے کہ یہ چیز اب اپنی انتہا کو پہنچ چکی، یہ چیز اب اپنی شدت کو پہنچ چکی، یہ چیز اب اپنے عروج کو پہنچ چکی۔ نیند جب اپنے عروج پہ پہنچ جائے تو عربی میں یہی ڈائی استعمال کر کے کیا کہتے ہیں؟ نومان۔ پیاس جب اپنی شدت پہ پہنچ جائے تو یہی ڈائی استعمال کر کے کہا جاتا ہے عطشان، اور جب بھوک اپنی شدت پہ پہنچ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ جوعان۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ الرحمن جب کوئی رحمت اپنے عروج اور شدت پہ پہنچ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحمان۔ اب عربی لغت جاننے والے، عربی میں قرآن پاک نازل ہوا، اس ڈائی کے اندر شدت اور عروج کا جو معنی پوشیدہ ہے، اس کے اندر عروج اگر ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ زوال بھی ہے۔ تو کسی عربی جاننے والے کو، غیر عربی کو یہ مغالطہ نہ رہے کہ یہ اللہ رب العزت نے الرحمن کی ڈائی نازل کی، گویا اللہ کو وقتی طور پہ جوش آتا ہے، رحمت وقتی طور پہ آتی ہے اور بعد میں ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے اس مغالطے کو ابتدا ہی میں دور کر دیا۔ الرحمن کے بعد کیا کہا؟ الرحیم۔ الرحمن رحمت عروج پہ ہے، اور الرحیم یہ ایک ایسی ڈائی ہے جس کے اندر مستقل کنٹینیوٹی، استمرار، ہمیشگی، دوام اور بقا پایا جاتا ہے۔ اور الرحمن الرحیم اکٹھا نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پورے جوش اور عروج پہ ہوتی ہے، ہر لمحے ہوتی ہے، اور الرحیم کا مطلب ہے اس رحمت میں ابدی اور دائمی استمرار ہے، بقا ہے، دوام ہے۔ یہ رحمت کبھی کم نہیں ہوتی۔ کسی کو یہ مغالطہ نہ آ جائے کہ اس ڈائی کے اندر اگر حرف استعمال ہوا تو ایک جوش کے بعد ختم ہو جائے گا۔ الرحیم، پھر وہ رحمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ نے ابتدا بھی الرحمن الرحیم سے کی، پھر قرآن پاک کی سورۃ فاتحہ کی پہلی ہی آیت کے اندر الحمدللہ رب العالمین کے بعد کیا کہا؟ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنا یہ تعارف اپنے بندوں سے کروانا چاہتا ہے، کہاں پہ؟ قرآن پاک کی ابتدا میں۔ اور یہ کیوں کروانا چاہتا ہے؟
میں نے اور آپ نے اس بات کے اوپر کبھی غور نہیں کیا۔ محدثین اس رحمت کو جس طریقے سے بیان کرتے ہیں، کاش اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیدہ بینا دے اور ہمیں یہ اسباق حدیث کے سمجھ آ جائیں۔ محدثین ایک حدیث لے کے آئے ہیں اور اس حدیث سے پہلے واقعات لے کے آئے ہیں، اور محدثین کا یہ اسلوب رہا ہے کہ جب بھی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں عظمت کے اعتبار سے تو اس کے آگے پیچھے سیاق و سباق دباچہ اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کچھ باتیں بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث لے کے آئے ہیں، وہ حدیث میں آپ کے سامنے بعد میں رکھوں گا، لیکن اس حدیث سے پہلے بہت سے واقعات لے کے آئے ہیں، ان میں سے 2 باتیں آپ کو بتلاؤں گا۔ شاید اللہ کی رحمت کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہمیں ہو جائے، اور اللہ کی مثال مخلوق کے ساتھ دینا مطلوب نہیں ہے، لیکن یہ بات اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، ورنہ اللہ کی مثال مخلوق کے ساتھ روا نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے، ایک بچہ ہے، اپنی ماں سے ناراض ہو گیا، ماں نے ڈانٹ ڈپٹ کے غصہ کیا، وہ گھر کو چھوڑ کے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس کو خیال آیا میں کہاں جاؤں، ماں کے علاوہ کیسے زندہ رہ سکتا ہوں۔ ماں کو بھی کچھ دیر بعد غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ بے چین ہوگی، بچہ کہاں ہے؟ اب دروازہ کھولتی ہے، بچہ سامنے ہی دہلیز پہ سر رکھ کے تھکا ہارا انتظار کرتا کرتا سو گیا۔ کیا اس ماں کے جو جذبات ہیں یہ ہمیشہ کے لیے مشتعل رہیں گے کہ اس بچے کو اٹھا کے اندر لے آئے گی؟ محدثین پہلی بات یہ لے کے آئے کہ کیا ماں اس بچے کو جو وقتی طور پہ نافرمانی کی اور ماں نے ڈانٹ کے باہر نکال دیا، کیا ہمیشہ کے لیے نکال دیا؟ کیا ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا؟ آج اگر باہر دروازہ کھولتی ہے، دہلیز پہ بیٹھا ہے، تو پھر اس کو بھگا دے گی کہ واپس لے آئے گی؟ آپ فیصلہ کیجئے۔ پھر دوسری بات وہ یہ لے کے آئے کہ ایک باپ ہے، طاقتور ہے، مجاہد ہے، دلیر ہے، تندرست ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، وہ کسی ڈاکو کے چور کے نرگے میں پھنس گیا، باپ سامنے کھڑا ہے، باپ طاقتور ہے اور ڈاکو کمزور ہے، چور کمزور ہے۔ وہ اس وقت اپنے باپ کو کہے میرے باپ یہ مجھے لوٹ رہا ہے، یہ میرے پہ غالب آ رہا ہے، مجھے اس سے بچا، تو کیا طاقتور باپ اس کو چور اور ڈاکو کے نرگے میں چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں، اس کو بچا لے گا۔ محدثین یہ واقعات آپ کو سمجھانے کے لیے لے کے آتے ہیں کہ جس طرح اگر تم کبھی اپنے رب کی نافرمانی کر بھی لو، اس کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، اس کی چوکھٹ پہ سر کو رکھ دو تو اس کے دروازوں کو کھلا ہوا پاؤ گے۔ اسی طرح کبھی شیطان کے وسوسے کا شکار ہو گئے، شیطان کمزور چور کی مثال ہے، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اگر کبھی اس کے کسی مغالطے کا وسوسے کا شکار ہو جاؤ گے تو اپنے رب کو پکارو تو رب تمہیں اس کے نرگے سے بھی بچا لے گا۔ تم نے رب کو اتنا ہی کمزور سمجھا ہوا، اور یہ کس حدیث کے شروع میں لے کے آئے؟ سبحان اللہ، وہ حدیث بھی کتنی عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے سامنے، صحابہ کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ ایک عورت قیدیوں کے اندر اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، بچہ نہیں مل رہا، بے چین ہے، رو رہی ہے، کراہ رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ اچانک اس کو اس کا بچہ مل جاتا ہے، بچہ بھوک سے رو رہا ہے۔ ماں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ اس سائڈ پہ مردوں کا لشکر ہے، اس سائڈ پہ مردوں کا لشکر ہے، اسی وقت اس بچے کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگاتی ہے اور دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے اندر رحمت کے اس جذبات کو دیکھتے ہیں، صحابہ کو بلاتے ہیں، مخاطب ہو کے کہتے ہیں کیا تم نے یہ دیکھا عمل؟ ہاں ہم نے یہ دیکھا عمل۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ اے اللہ کے رسول، ہم تو یہ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جو عورت مردوں کی پرواہ کیے بغیر بچے کی بھوک سے بیتاب ہو کے مردوں کے درمیان میں دودھ پلانا شروع کر رہی ہے، وہ عورت اپنے بچے کو کیسے آگ میں پھینکے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کا ایک نظارہ بیان کیا، صرف ایک نظارہ ہی ہے۔ اے میرے صحابہ، جس طرح یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی، تمہارا رب تم سے اس ماں سے 99 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اس کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں آگ میں ڈال دے۔ وما ربک بظلام للعبید،
رب اپنے بندوں کے اوپر ظالم نہیں ہے، اور رب کو کوئی حاجت نہیں ہے، رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا کوئی کلمہ گو، اس کا نام لیوا جہنم میں چلا جائے